پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ بھی گزشتہ کل 26 ستمبر کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے ان باقی حصوں پر مشتمل ہے جن میں ایمڈیکیٹ پرچہ آؤٹ 2024 اور محکمہ صحت سندھ میں غیر قانونی ملازم کی 17 گریڈ میں انوکھی ترقی کا اسکینڈل آج آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔ لہذا ایمڈیکیٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے کا ہم نے آپ کو کل پرچہ بھی اسکرین پر دکھا دیا تھا۔ یہ پرچہ 2 بجے شب کو آؤٹ ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے ذرائع نے اپنے طور سے حاصل کر لیا تھا اور یہ پورا پرچہ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے پاس موجود ہے، جس کے لیے امیدواروں سے ہیلتھ مافیا نے لاکھوں روپے سمیٹے، جو کہ امتحانی عمل میں شریک لوگوں کا ایک وہ حصہ بھی اس مافیا کے ساتھ شامل ہے۔ اس پر جو رد عمل اب تک سامنے آیا ہے اس کی ایک جھلک کل ہم نے آپ کو بتائی اور دکھائی تھی، اور آج ہم یہاں احمد سعید سادات، جنہوں نے واٹس ایپ میسیج کے ذریعے اپنا کیا پیغام دیا ہے، پہلے اس کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس دیکھا، اس پیغام کے ذریعے احمد سعید سادات کا کہنا ہے کہ اگر نگراں حکومت میں دوبارہ ایمڈیکیٹ کے ہونے والے امتحانات میں جو ملوث ملزمان تھے ان کو بھی بر وقت سزا دے دی جاتی تو آج یہ نوبت دوبارہ نہیں آتی۔ بالکل یہ بات 100% درست ہے کہ نگراں دور حکومت میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی نگرانی میں ہونے والے یہ ایمڈیکیٹ کے امتحانات ڈا یونیورسٹی سے آئی ہوئی ہنا سعید اور ڈا یونیورسٹی کے سیکیورٹی انچارج ڈاکٹر رستم سہراب کے صاحبزادے زمان سہراب اور دیگر لوگوں کے اوپر یہ ٹرائیکا مشتمل تھی، جو کہ پرچہ آؤٹ ہونے کے سلسلے میں ان کا مرکزی کردار تحقیقاتی ٹیم کے سامنے آیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس طاقتور مافیا نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے سابق نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد کی جانب سے بنائی گئی اعلیٰ سطحی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اپنا بیان ہی سرے سے نہیں دیا، حالانکہ اس تحقیقاتی ٹیم کے سامنے ان عناصر کا بیان بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے باوجود نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقات کی روشنی میں، جس میں اس بات کا دو ٹوک اعتراف کیا گیا کہ ہاں یہ پرچہ لیک اور آؤٹ ہوا،
جب پرچہ لیک اور آؤٹ ہوا تو اس کے ذمہ دار مجرمان جو ملزم سے مجرم ہو گئے تھے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی کمی کے باعث میں ایم ڈی کیٹ پرچہ آؤٹ 2024 کے موضوع کو آج یہیں ختم کر کے انشاءاللہ کل کی اپنی خصوصی رپورٹ میں محکمہ صحت سندھ میں غیر قانونی ملازم کی ترقی کے موضوع سے ہونے والا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اس پر مفصل گفتگو آپ سے کروں گا اور اس کے حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔